ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں گے اس سیگمنٹ میں سیاست کے حوالے سے, سیاسی بدلتی صورتحال کے حوالے سے. 5 اگست کے احتجاج کے بعد تحریک انصاف نے 14 اگست کو پھر احتجاج کا فیصلہ کیا ہے. وہیں علیمہ خان صاحبہ نے آج ایک اہم بیان دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ قاسم اور سلیمان, ان کا نائکاپ جو ہے وہ مس ہو گیا تھا, گم ہو گیا تھا, جس کے بعد انہوں نے برت کے ذریعے کے پاس کے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا ہے. وہ کب پاکستان آ رہے ہیں, کس وقت پہنچیں گے, اس حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ ساتھ کہ 5 اگست کے احتجاج کو ناکام احتجاج کہا گیا حکومت کی جانب سے, جبکہ تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ بہت کامیاب احتجاج تھا. اگر احتجاج کامیاب تھا تو اب خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کا دوبارہ حصہ بننے جا رہے ہیں. کیا یہ احتجاج کی ناکامی کی وجہ سے ضرورت پڑی ہے شیر افضل مروت صاحب کی, جو کہ کراؤڈ پلر جنہیں ماضی میں کہا جاتا رہا ہے؟ اس حوالے سے بھی بات کریں گے. سینئر صحافی طارق عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تحریک انصاف کے رہنما ہیں سربلند خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. طارق عزیز صاحب, میں آپ سے آغاز کرتا ہوں. 14 اگست کا احتجاج ایک بار پھر یوم آزادی ہے, اس دن وفاقی دارالحکومت میں اسے کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ 5 اگست کے احتجاج کی طرح ہی, یا حکومت اس دفعہ کوئی سوچ رہی ہے کہ کچھ رکاوٹیں, کچھ کنٹینر ہم دیکھتے تھے وفاقی دارالحکومت میں؟ تھینک یو عرفان, آپ نے مجھے موقع دیا. پہلی بات یہ ہے کہ 14 اگست کو جس دن یوم آزادی ہے, جشن کا ایک سماں ہوگا, خوشی کا ایک ہوگا, ماحول ہوگا, کوئی قوم جشن منا رہی ہوگی, تو اس دن یہ احتجاج رکھنا اولاً تو بڑی ایک میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اہم کانہ حرکت ہی کیا ہو سکتی ہے کہ جب جو ہے یہ جان بوجھ کے جب پتہ ہے کہ قوم جشن منا رہی ہے اور آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی اسٹیٹ پولیس فورسز جو ہیں آپ روکیں گی. اس موقع پہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی خون خرابہ ہو جائے, کوئی نقصان ہو جائے جان کا, کوئی توڑ پھوڑ ہو, تو اس کو جشن آزادی کو, یوم آزادی کو, جو پاکستان کے پورے 365 دنوں میں سے سب سے اہم دن ہے, اس دن آپ کو ایسا افسانہ کر کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کہ تو پہلی بات انتہائی یہ امکانہ اور جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں ایک فیصلہ ہے کہ 14 اگست کو ہم احتجاج کریں گے. نمبر 2, جس کوئی حکومت اس کو سنجیدہ نہیں سمجھ رہی. حکومت 5 اگست کو بھی سنجیدہ نہیں تھی. حکومت کو بھی پتہ ہے, خان صاحب کو بھی پتہ ہے, اس کی لیڈرشپ کو بھی پتہ ہے کہ کوئی احتجاج نہیں ہے, ایسے فارمیلٹی ہے جیسا 5 اگست کے احتجاج کا جو ہوا انجام یہی 14 اگست کو ہوگا. اچھا, کوئی باقی یہ دعوے ہیں ہم یہ کرتے ہیں, اپوزیشن باتیں جو ہوتی ہیں, ایک جو اپوزیشن اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کیا ہوتا ہے؟ اپنے ووٹر کو, اپنے سپورٹر کو, اپنے بیانیے کو قائم رکھنے کے لیے اپوزیشن کے پاس یہی ہوتا ہے کہ آج احتجاج کر دیں گے, سڑکیں بند کر دیں, پہیا جام کر دیں, شٹر ڈاؤن کر دیں. اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوتا. انٹیکٹ رکھتے ہیں لوگوں کو, تھوڑا سا اپنا یہ نہ سمجھیں کہ پارٹی ختم ہو گئی ہے یا پارٹی کے جو ہے لیڈرشپ کو بھی تسلی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل اسکورنگ ہے اور پولیٹیکل ٹیکسٹ ہیں جو کہ ہر اپوزیشن کرتی ہے, تو ان کا حق ہے احتجاج کریں. اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی 14 اگست کو کوئی بڑا پروٹیسٹ ہوگا, کوئی بڑا احتجاج ہوگا, یہ وہ لوگ اکٹھے ہوں گے, ایسا کوئی سین نہیں ہے. نہ ہی وفاقی حکومت, بڑے میں اپنے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت وزارت داخلہ ہے یا کوئی ایسی پولیس فورس کو بڑی بے چینی ہے, کوئی پریشانی ہے کہ 14 اگست کو کیا ہو جائے گا. بالکل سکون ہے, امن ہے. 14 اگست کو حسب روایت نہیں بلکہ اس دفعہ بڑھ چڑھ کے جو ہے جشن منایا جائے گا, کیونکہ اس کا منظر آپ کو پتہ ہے کہ بنیادی محسوس میں جو کامیابی پاکستان نے حاصل کی ہے, اس کے بعد یہ 14 اگست تھوڑا غائب معمولی ہوگا, اس کو زیادہ جوش و خروش سے بنایا جائے گا. جی ٹھیک ہے. سربلند صاحب, آپ سن رہے ہوں گے طارق عزیز صاحب کے گفتگو. 5 اگست یوم کشمیر, ساری توجہ چلی گئی تحریک انصاف کے احتجاج پہ. 14 اگست یوم آزادی, اور خاص طور پر اس دفعہ یوم آزادی جو ہم نے جنگ جیتی ہے, بھارت کو جو شرمناک شکست ہوئی ہے, نہ صرف اس جنگ میں بلکہ اس کے بعد جس طرح خارجی سطح پر پاکستان کامیابیاں حاصل کر رہا ہے اور بھارت کو نقصان ہو رہا ہے, تنہائی کا شکار ہو چکا ہے بھارت. تو اس دوران یوم آزادی کے دن ہی احتجاج کیوں؟ اس سے پہلے تنقید تحریک انصاف پہ یہ ہوتی رہی ہے کہ جب بھی کوئی سربراہان مملکت پاکستان کا دورہ کرتے تھے اس وقت احتجاج کیا جاتا تھا. تو ان دنوں کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے جب ان دنوں کی اہمیت کسی اور حوالے سے بہت زیادہ ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. یقیناً یہ بات تو بالکل ہی نہیں ہے کہ 14 اگست جس دن ہماری آزادی کا دن ہو اور اسی دن ہم اپنی آزادی کو بھی سیلیبریٹ نہ کریں.
یہ اللہ نہ کرے کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا پروگرام جو اب تک جو پارٹی مشاورت جاری ہے 13 اگست یعنی کہ 14 اگست کی رات کو بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ایک یکجہتی ہے عمران خان کی ہمارے پروگرامات ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اس وقت موجودہ لیڈران میں سب سے بڑے لیڈر ہے, بلکہ پاکستان کیا امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر ہے عمران خان صاحب, اور اسے ناحق جیل میں رکھا گیا ہے. تو ہماری ایک تحریک ہے جو تسلسل کے ساتھ ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد ہم اپنے احتجاج کے ذریعے یہ بات آپ نے مقتدرہ کو, تمام ریاست کو, اور یہ ان سب کو بتا دیں گے کہ جو جھوٹے کیسز میں آپ نے جس بندے کو بند کیا ہوا ہے اسے آزاد کریں تاکہ اس ملک میں جمہوریت پھلے پھولے, عوامی نمائندگی ہو. ایک ایسا بندہ جس پر سندھی, بلوچی, پٹھان, پنجابی, سرائکی, گلٹی اور ہزارے وال ہر زبان بولنے والا جس پہ یقین رکھتا ہے, اعتماد رکھتا ہے, ایسے بندے کو بند کرنا یہ قومی بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ ہمارے ملک میں فیڈریشن کی علامت ہے عمران خان صاحب. تو ہمارے احتجاج جو 5 اگست کو ہوا وہ تو ایک کوئنسیڈنس تھا کہ اسی دن خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور اسی دن ہمارا احتجاج بھی تھا, اور ہم نے کشمیر کے حوالے سے بھی پریس ریلیز وغیرہ نکالی جو کشمیریوں کے ساتھ بھی ہیں. ہم پاکستان کے ہر ایک اس مظلوم اکائی کے ساتھ ہیں, اور پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے مظلوم جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں. تو اس کے لیے بھی ہماری پارٹی گاہے بگاہے آواز اٹھا رہی ہے. اس احتجاج کے نتیجے میں آپ جو کہہ رہے ہیں اگر فرض کر لیا جائے تھوڑی دیر آپ کے اس بیان کو کہ جھوٹے کیس ہیں اور خواہ مخواہ جیل میں رکھا ہوا ہے, تو جیل سے رہائی ہو جائے گی اس احتجاج کے نتیجے میں, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو اپنی جمہوری عمل کے اوپر یقین رکھتے ہیں نا. ہم تو احتجاج ہی کر سکتے, ہم تو کوئی اسلحہ نہیں اٹھا سکتے, اور نہ ہی ہم جلاؤ گھیراؤ کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں, نہ کسی کے املاک کو نقصان دینے کے, حق پہنچانے کے رکھتے ہیں. ہم سے بڑی ماضی میں جو پارٹیاں تھیں آپ دیکھ سکتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی, امن کمیٹی, MKM کی ایک زمانے میں ملیٹنسی تھی, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی جب سانحہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا ہوا تو اس دن پورا پاکستان کو آگ لگا دی گئی تھی. اچھا, وہ پیپلز پارٹی نے بہرحال اسے اون نہیں کیا آج تک, اور پیپلز پارٹی نے باقاعدہ آصف علی زرداری صاحب ہمیں یاد ہے انہوں نے جو موجودہ صدر ہیں اس وقت, انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک سانحہ تھا, اور اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ دی گئی, اور وہ پیپلز پارٹی جب گورنمنٹ میں آئی اس کے بعد انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت اور اس کے قتل کو جو ایک بہت بڑا ایک سازش تھی اس کو بھول گئے. اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی اپنے جو شہداء ہیں تھوڑا سا سربلند صاحب میں آپ کو روکوں گا. اصل میں ہوا یہ ہے کہ میں صحافت کے طالب علمی میں مجھے بھی 16-17 سال ہو گئے, میں نے کم از کم 9 مئی جیسا کسی سیاسی پارٹی کو کوئی ریاست پہ حملہ کرتے ہوئے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. سپریم کورٹ کا واقعہ ہم اس وقت کالج میں تھے جب سپریم کورٹ حملہ کیس آیا, لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب نے اپنے کسی اس رہنما کو جو سپریم کورٹ کے اندر موجود تھا جس پہ کیسز ہوئے, کبھی پارٹی کا دوبارہ حصہ نہیں بنایا, کبھی انہیں ٹکٹ نہیں دیا. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ مختلف ہے کہ جو لوگ ویڈیوز میں نظر آ رہے تھے اہم رہنما, انہیں باقاعدہ خاتون لاہور سے, میں نام نہیں لوں گا, ان کو باقاعدہ ٹکٹ دیا گیا PTI کی جانب سے. دیکھیں جی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس احتجاج میں یاسمین دہشت صاحب منع کر رہی ہیں کہ کوئی بندہ کسی بھی جگہ پر کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں جائے گا, جی اس سے پہلے وہ وہیں لے کر بھی جا رہی ہیں اور دوسری ویڈیو میں کہہ رہی ہیں کہ اندر نہ جائیں. ٹھیک ہے, میں نے لے کے جانی ہے, وہ اس طرف جلاؤ گھیراؤ کی طرف نہیں جا رہی تھی, وہ سڑک پہ گزر رہی تھی اور اپنے قافلے کو لے کے جا رہی تھی احتجاج کرنے کے لیے, اور وہ ایک آئینی اور جمہوری حق تھا پرامن احتجاج کے لیے. تو اس میں ایک ہماری MPA صاحبہ ابھی میرے خیال میں ایک ہماری تھی, انہوں نے مذمت کی اندلیب عباس صاحبہ, اور ان کو جو ہے وہ کلین چٹ دی گئی اور 9 مئی کی مذمت کی, اور وہ اس طریقے سے بہت سارے آپ کے سامنے مثالیں ہیں. ہم 9 مئی کی ایک شفاف جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ ہم نے کیا, ہم نے مذمت کی, ہم نے جو اصل کلپریٹ ہے چاہے ہماری پارٹی کے ہوں چاہے کوئی بھی ہو, جو ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں, جو ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں وہ تو ہے نا گناہگار جلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ٹوٹل فوٹیج لے آئے نا, جو چیزیں
اگر جو بھی اس میں قصوروار ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی کو چھوڑوانے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں جو ذرا قصوروار ہے اسے قانون کے مطابق سزا ضرور دی جائے، لیکن جو بے گناہ ہیں انہیں میں طارق عزیز صاحب سے ذرا اس حوالے سے جان لوں. طارق عزیز صاحب، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اب سزائیں بھی ہو گئی ہیں، کیا 9 مئی میں اب بھی ابہام باقی ہے جس طرح سربلند صاحب کہہ رہے ہیں؟ اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، کوئی گنجائش موجود ہے 9 مئی کی معافی ہو سکتی ہے، یا فی الحال اسٹیٹ کا، ریاست کا وہی موقف ہے جو پہلے دن سے تھا؟ جی بالکل، اسٹیٹ کا، ریاست کا وہی موقف جو پہلے دن سے تھا. 9 مئی کے واقعے کو اب سزائیں بھی ہو چکی ہیں، ان پہ عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے. 9 مئی کے جو ہے جو بنیاد پر مقررات بنائے گئے تھے، اس بھی بنیاد پر ارکان اسمبلی، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے نااہل بھی ہو چکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یا کوئی اگر سمجھتا ہے کہ فیصلہ ریورس ہو جائے گا تو یہ خام خیالی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جہاں تک 9 مئی کا مقدمات کا جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی زیادتی ہوئی ہے، بالکل اسٹیٹ نے 2 سال انتظار کیا ہے. اگر انہوں نے سزائیں بے بنیاد یا کسی انتقام کی بنیاد پہ دینا ہوتی تو پھر یہ 1-2 مہینوں میں یہ 2 سال لگانے کی ضرورت تھی. پورا ایک جو عدالتی عمل مکمل ہوا ہے، عدالتی نظام کے تحت سزائیں ہوئی ہیں، سماعتیں ہوئی ہیں، 2 سال لگ گئے سزائیں دینے میں. تو یہ بڑا واضح کیس تھا، اور بڑا اس کی ٹھوس بھی شواہد جو ہے موجود تھے کہ 9 مئی کو کیا کچھ ہوا. کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہوا، ایٹمی اپنا فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا یا اس کا ماسٹر مائنڈ عمران خان نہیں تھا. یہ وہ کئی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں، مان بھی چکے ہیں، کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے، اور سب کو یہ پتہ ہے، معلوم ہے کہ ہو نہ ہو ان کا یہی تھا. خان صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر سب کچھ 9 مئی کو ہوا تھا. تو اب وہ عدالتیں جب کہہ دیں اور فیصلہ آ جائے، سزائیں ہو جائیں، نہریاں ہو جائیں، تو اس کے بعد تو کوئی سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ واپس ہو سکتا ہے یا غلط ہوا ہے، تو اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے. اب باقی پی ٹی آئی کی اپنی تسلی کے لیے، اپنی خوش فہمی کے لیے جس طرح سوچنا چاہیں، جس طرح سمجھنا چاہیں، جس طرح مفروضہ کرنا چاہیں، تو وہ ان کی مرضی ہے، وہ بادشاہ ہیں. اچھا، میں سربلند صاحب سے پوچھ لیتا ہوں نا. سربلند صاحب، یہ عدالتوں میں ویڈیوز موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، ان کے آڈیوز موجود ہیں، پھر کیوں لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے، یہ مناسب نہیں ہیں، اور پھر پہلے سے شروع سے تحقیقات کی جائیں، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے؟ عام طور پر ہم نے ماضی میں دیکھا جوڈیشل کمیشن اس چیز پہ بنتا ہے جس میں ابہام ہو کہ یہ چیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. گھر جلے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، لوگ ویڈیوز میں موجود ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں، تو پھر اس میں ابہام کہاں ہے؟ دیکھیں نا، اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہمارے پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتے تھے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے لوگ تھے. اچھا. اور انہوں نے اس موب کو پرووک کیا اس طرف لے جانے کے لیے، اور انہوں نے وہ سارا کام کیا جو ان کو بینیفیشری تھے ان کے. ہم تو نہیں تھے نا، ہم تو وکٹم ہیں. ہم تو 9 مئی کے بعد ہماری آپ لوگ انقلاب لا رہے تھے نا سر، اگر کامیاب ہو جاتا تو انقلاب لا رہے تھے. ایسی کوئی بات. میں پارٹی کا ایک سینئر اور پرانا ممبر ہوں. میں سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی بھی رہا ہوں، اور میں صوبائی کور کمیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں. مجھے میرا اللہ گواہ ہے، ہمیں تو کوئی نہیں پتا. ایک پرامن احتجاج کی کال ضرور تھی خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے، اور ایک پروٹیسٹ تھا. چلے اس کو یوں آسان کر دیتا ہوں میں سربلند صاحب، آسان کر دیتا ہوں. اگر کوئی پارٹی ان کے رہنما جلسہ کرتے ہیں، وہ پرامن جلسے کا اعلان کرتے ہیں، اور ان کے کارکن اگر ان کے کنٹرول میں نہیں رہتے اور قانون توڑ دیتے ہیں، تو پھر صرف کارکن ہی ذمہ دار ہوگا یا جلسہ کرنے والی قیادت بھی ذمہ دار ہوگی؟ نہیں، اس میں خان صاحب اضافہ کر دیں کہ پارٹی نے فیصلہ کیا، قیادت نے کیا کنٹرول جو ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ان کو غلا کے اس طرف لے کے گئے. تو یہ بھی مطلب یہ بات بڑی اچھمبے کی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مطلب تحریک انصاف کی یاسمین راشد صاحبہ ہوں یا دیگر جو رہنما وہاں پہ موجود تھے، وہ مطلب کارکن جو ہیں آپ کے، وہ ان کے کہنے پہ نہیں چل رہے تھے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کہنے پہ چل رہے تھے، توڑ پھوڑ جو نہیں، وہ اس طرح نہیں تھا. اچھا، وہ لوگ آئے تھے. اب یہ ایک ہمارے کل 5 اگست کے پروگرام میں ایک بندے نے اپنے چہرے پہ پی ٹی آئی کا سکارف لگایا تھا. انہوں نے وہ اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں وہ عام شہری ہے سر.
वो जब उनसे पूछा गया कि भाई आप पीटीआई के कारकुन तो नहीं लगते, आप कौन है, तो वो थाने भाग गए और ये वीडियो बड़ी वायरल हुई है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो हमारे नहीं होते, शरपसंद होते हैं, मुख्तलिफ पार्टी के लोग हो या कोई भी, किसी का भी कोई एम्बिशन हो सकता है इस तरीके से कि पार्टी को बदनाम करने के लिए, लेकिन हमारा कोई पार्टी में कोई मिलिटेंसी नहीं है, कोई हमारी पार्टी के अंदर नेगेटिव थॉट नहीं होती हमारी लोगों में। का क्या करेंगे, उन ऑडियो वीडियोस का क्या करेंगे कि आपको जगह बता दी गई है, आपने यहाँ पहुंचना है, आपको पहले से बताया हुआ है, अब कोई रोक टोक नहीं होगी, कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, रेड लाइन है, अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इन बयानात का क्या करेंगे? सर अगर वो किसी ने अगर बयान दिया है तो वो उसका जवाब देगा, कोई इंडिविजुअल हो सकता है। अच्छा। लेकिन एज ए पार्टी हमारी कोई ऐसी एम्बिशन नहीं, कोई, हम पाकिस्तान की अफवाज हमारी है, तमाम इदारों की हम इज्जत करते हैं और तमाम इदारे हमारे हैं, हम कभी किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं है। अच्छा। और हमें फख्र है, आपने इंडिया को जो शिकस्त दी, हमारी अफवाज ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। और हम जो खान साहब के नाम से, बानी पीटीआई के नाम से जो ट्विटर अकाउंट चल रहा है, वो उसे ऑन करते हैं आप? सर वो तो खान साहब का अकाउंट जो है, आपको पता है इस वक्त जो सोशल मीडिया है वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। अच्छा। सोशल मीडिया हमें भी गालियां दे रहा होता है कि आप लोग खान साहब की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके एक पार्टी क़यादत बैठ के ऐलान कर दे कि हमारा इससे ट्विटर अकाउंट से ताल्लुक नहीं है, ताकि उसे बानी पीटीआई का बयान कोट ना किया जाए ना उसे। देखिए बानी पीटीआई चूंकि जेल में है, उसका जवाब तो बानी पीटीआई खुद दे सकते हैं और हम नहीं दे सकते कि उसका ट्विटर कौन हैंडल कर रहा है और किसकी मर्जी से हो रहा है। तो ये तो हम नहीं जवाब दे सकते, वो तो वो दे सकते हैं। इलेक्शन की तरफ आ जाते हैं, ये जो नाअहलियां हो रही हैं, इसके बाद यहाँ 45 दिन के अंदर इलेक्शन भी होना है, तो क्या वजह है इलेक्शन में हिस्सा ना लेने की, या जो हुकूमत है वो कह रही है कि फरार इख्तियार किया, इन्होंने इलेक्शन से भाग रहे हैं? देखिए ना, अभी एक बाई इलेक्शन हुआ था, हमने बड़ी भारी तादाद में वहां इलेक्शन जीता, लेकिन एक नया रिवाज आ गया है कि 1 लाख वोट आप ले और 5,000 वोट दूसरा कोई ले, 5,000 को फॉर्म 47 दिया जाता है जीत का, और जो जीता हुआ है उसको हार का वो इलेक्शन की बात कर रहे जाता है। मैं 10 का भी जो इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन जो हुआ था, तो उसमें बात कर रहा हूँ। 8 फरवरी में आपने देखा जो चलो ठीक है, आपका मौक़िफ़ है। तारिक अजीज साहब, ये 10 का इलेक्शन में मेरी दो जो है वहाँ सरकारी लोग, उनसे भी बात हुई, हमारी बहुत सारे रिपोर्टर से भी बात हुई, तो वहाँ वो यही हमें तासुर मिला कि मुस्लिम लीग नून का हल्का है और उन्होंने ही जीतना था पहले से, ये हमें भी ये तासुर मिला, और उसके बाद भी हमने देखा कि वहाँ ऐसा है, गो के तहरीक इंसाफ का ये इल्ज़ाम है। बहरहाल तो इलेक्शन में ना जाना पीटीआई का, तारिक अजीज साहब आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन से फरार है, या उन्हें पता है कि उन्हें नहीं जीतने दिया जाएगा इसलिए वो इलेक्शन में नहीं जा रहे, या कोई और हिकमत अमली है? सियालकोट का 10 का जो इलेक्शन आपने बताया है जी, 10 का से ही जो है नौशीन इफ्तिखार 2 दफा जीती हैं, आपको पता है। इलेक्शन से हैं, मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, उनके वालिद सैयद इफ्तिखार शाह साहब और क्या कहते थे, कोई शाह साहब जो थे जी जी, वो 5 दफा एमएनए हुए, 2 दफा नशीन हो गई, उसके नीचे एमपी का हल्का था। तो अब वहां पे क्या, अच्छा फिर गवर्नमेंट, जब ये एक हकीकत है, जब ज़मीनी इलेक्शन होते हैं तो हुकूमतें जो इन पार्टी की होती हैं उनको फिर एज हासिल होता है, मकामी लोग होते हैं, नंबरदार हैं, चेयरमैन है, काउंसलर है, आर्म सपोर्टर है, वोटर हल्के का, उसको पता होता है कि जी गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हमें काम पड़ते हैं, थाना है, कचहरी है, लोगों के मसाइल हैं, रोजगार है, पानी है, सड़क है, स्कूल है, बिजली है, गैस है। तो ये लाजमी बात है कि इसमें जो बाई इलेक्शन होता है उसमें ये कहना जी वो हुकूमत जीत जाती है। एक पहलू ये भी होता है कि लोगों को हुकूमतों से तवक्कुआत भी होती हैं, उनके मफादात भी होते हैं, और ऐसी एक पार्टी जो वफाक में भी हो और सूबे में जिसकी हुकूमत हो, उसके कैंडिडेट का जीतना, और फिर वो हल्का कभी मुस्लिम लीग नून ने लूज किया ही नहीं, इस पे कहना ये धांधली हो गई है, लिहाजा हम क्योंकि ये धांधली हो गई, हम इस इलेक्शन से बॉयकॉट करते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, एहतजाज करना चाहते हैं। तो ये तो भागने का एक रास्ता है, एक जवाब जो आखिर में। तारिक अजीज साहब, हमारा टाइम तकरीबन पूरा हो चुका है, आखिर में मैं तारिक अजीज साहब, बुनियाद क्या है
وہاں تو کبھی بھی مسلم لیگ نون کو شکست نہیں ہوئی اس حلقے سے. ٹھیک ہے طارق عزیز صاحب، آخر میں مختصراً کہہ دیجیے گا، ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے. شیر افضل صاحب، مروہ صاحب کی واپسی پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہوگی یا مزید جو قیادت کے درمیان کلیش ہے اس میں اضافہ ہوگا؟ جی شیر افضل محبت ایک پولیٹیکل ورکر ہے، جنرل پولیٹیکل ورکر ہے، خان کا وہ نمائندہ ہے، خان کے نام پہ اس کو وارڈ ملی ہیں. اس کی اپنی پارٹی کی قیادت سے اختلاف ہو سکتا ہے، سوچ مختلف ہو سکتی ہے، اس کی فائن فالوئنگ موجود ہے، لوگ اس کے ساتھ موجود ہیں. اس کو لوگ ناپسند کرنے والے بھی ہیں اور یقیناً اس کے ساتھ اس کو پسند کرنے والے کی بڑی تعداد ہے. اور وہ بظاہر جو احتجاجی سیاست کرنے والا ہے، پارٹی سے اختلاف بھی رکھتا ہے، قیادت کے سامنے بات بھی کرتا ہے، وہ سی ایم ہو، علی امین گنڈاپور ہو یا پارٹی کی سینئر قیادت ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کی جو ایک مزاحمتی سیاست ہے، یقیناً اس کے ساتھ لوگ بھی ہیں تو پارٹی کو فائدہ ہی ہوگا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. البتہ یہ آپس میں لڑتے ہیں، کبھی اس کی وہ ٹانگیں کھینچتے، اس کی وہ کھینچتے، اس کے کیا آپس میں ان کی کیا لڑائی ہیں، اس کی کتنی قبولیت ہے کتنی قبولیت نہیں ہے، تو وہ آنے والا وقت رہے گا. اور ایک یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کا گراف اب پہلے والا نہیں ہے. پنجاب کے اندر تو بالکل چلے جائیں، جو مقبولیت ان کی پہلے تھی کہ واٹر ٹیکس تھا، اب ان کا بیانیہ دم توڑتے جا ہے اور اس میں واقعہ کمی ہوئی ہے. ان کی مقبولیت جو ہے وہ پہلے والی نہیں ہے. اب باقی یہ چیزیں چھوٹی موٹی چلتی رہتی ہیں. اب ان کو بھی اس بات کا سمجھ آ چکی ہے، اب وہ اس بات کا کوئی اپنے تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا. اب جو ہے وہ نہ اتحاد ہے، نہ وہ جذبہ ہے، نہ وہ بیانیہ ہے. نہ وہ بیانیہ. بہت شکریہ طارق عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور تحریک انصاف سے سربلند خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب دونوں حضرات کا ناظرین سیاسی صورتحال کچھ اس طرح بدل رہی ہے کہ تحریک انصاف کی دعویٰ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ مقبولیت میں خاص طور پہ پنجاب میں کمی آئی ہے. وہیں تحریک انصاف کو اب یہ واضح ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کچھ بیانات ہیں ماضی کے 2 روز کے، کہ شاید اب ان کے پاس سوائے مفاہمت کے اور کوئی راستہ نہیں بچا. اگلے پروگرام میں بھی اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے اور کچھ مزید رہنماؤں سے بھی اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا. کل تک کے لیے عرفان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.